بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی بچے. کل ہم لوگوں نے جو چیپٹر کیا تھا کل ہم لوگوں نے کون سا چیپٹر کیا تھا؟ کل ہم نے کیا تھا ہمارے پیچھے. ٹھیک ہے، آج ہمارے چیپٹر کا نام ہے میں اسکاؤٹ بنوں گا. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں. اسکاؤٹ یہ اسکول کالجز میں ایسے جو بچے مطلب کسی کی بے لوث خدمت بغیر کسی غرض کے خدمت کریں ان کو اسکاؤٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے. ریڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں. خالد 23 مارچ کو یوم پاکستان کی ایک بڑی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ابو کے ساتھ لاہور کے اقبال پارک میں گیا تو وہاں اس نے خاکی شرٹ پتلون، خاکی ہوتی ہے جو کون سا کلر جو براؤن سا لائٹ براؤن کلر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خاکی. خاکی شرٹ پتلون پہنے ہوئے بہت سے لڑکے دیکھے. وہ سب نہایت منظم انداز میں قطاروں میں کھڑے تھے. منظم انداز نظم و ضبط کے پورے اپنے اسٹریٹ اور صحیح طریقے سے کھڑے تھے. ان کے گلے میں رومال اور سینے پر مختلف بیج لگے ہوئے تھے. دوسری طرف اسے کچھ لڑکیاں دکھائی دی. سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی. خالد کو یہ منظر بہت بھلا لگا. بھلا مین اچھا. یہ لڑکے اور لڑکیاں تقریب میں آنے والے مہمانوں کو نشستوں پر بیٹھنے میں مدد دے رہے تھے. نشستوں مین سیٹوں پر. ٹھیک ہے، آپ لوگ میننگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. میننگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. اپنی پینسل اور اپنی بک اپنے پاس رکھا کریں. نیکسٹ پیراگراف ہے. خالد نے اپنے ابو سے پوچھا یہ لڑکے اور لڑکیاں کون ہیں؟ اس کے ابو نے جواب دیا یہ اسکاؤٹ ہیں. یہ لڑکے اسکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز. لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو اسکاؤٹ بولتے ہیں اور لڑکیوں کو گرل گائیڈز کہتے ہیں. ان دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لڑکیاں بھی دراصل اسکاؤٹ ہی ہیں لیکن انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے. خالد نے اپنے ابو سے دریافت کیا. دریافت کا مطلب پوچھا ابو جان اسکاؤٹ کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے ابو نے کہا اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران. یہ لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں جو اپنی خوشی اور شوق سے اسکاؤٹ تحریک میں شامل ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی سے اس یونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جو لوگوں کی بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی غرض کے مدد کرتے ہیں. جیسے سیلاب آ جاتا ہے تو وہاں لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح روڈ پہ اگر سپوز کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس طرح مطلب جہاں بھی انہیں کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کام ہو تو یہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اپنی خدمت سر انجام دینے کے لیے. جو اپنی خوشی اور شوق سے اسکاؤٹ تحریک میں شامل ہوتے ہیں. یہ اسکاؤٹ اپنی تعلیمی اداروں، شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضاکارانہ کام کرتے ہیں. رضاکارانہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے کام کرنے والے. ٹھیک ہے، رضاکارانہ اپنی مرضی سے کام کرنے والے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب بہت سخت دھوپ میں کتنی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں. تندہی سے جوش اور جذبے سے. تندہی جوش اور جذبے سے. خالد نے کہا ابو جان اس کا مطلب ہے کہ اسکاؤٹ بہت محنتی ہوتے ہیں. اس کے ابو بولے بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک اسکاؤٹ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں. مثلاً وہ ایماندار ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری نہایت دیانتداری سے انجام دیتا ہے، وہ محب وطن ہوتا ہے. محب وطن کا مطلب ہوتا ہے وطن سے محبت کرنے والا.
वतन से मोहब्बत करें, वफादार और खुश इखलाक होता है। खुश इखलाक का मतलब होता है अच्छे इखलाक वाला, और वो दूसरों का मददगार होता है। मददगार मीन दूसरों की मदद करता है। जी वो तो बच्चे अपनी वीडियोस ऑफ करें। दूसरे स्काउट्स को अपना भाई समझता है, इसीलिए स्काउट्स आपस में कभी नहीं लड़ते। कुफायत शारी इसकी फितरत में शामिल होती है, सफाई इसका ईमान होता है। ठीक है, जब उसने अपने फादर से पूछा, अपने अब्बू से पूछा कि ये स्काउट में सिर्फ यही ईमानदारी वो यही होता है कि ये बहुत मेहनती होते हैं, तो उसके अब्बू ने कहा नहीं बेटा, इसके अलावा भी उनमें बहुत सी खूबियाँ होती हैं। वो क्या है खूबियाँ? कि वो ईमानदार भी होता है, बहादुर भी होता है, अपना जो वतन से मोहब्बत करता है, और अच्छा इखलाक होता है उसका। इसके अलावा दूसरों की मदद करता है, और अपना काम जो है वो नहायत जिम्मेदारी से सारा अंजाम देता है। नेक्स्ट देखें, दूसरे स्काउट्स को अपना भाई समझता है, इसीलिए स्काउट्स आपस में कभी नहीं लड़ते। कुफायत शारी इसकी फितरत में शामिल होती है, सफाई इसका ईमान होता है। इसके अलावा वो कभी आपस में लड़ते नहीं है, और इन्हें बचत करने की भी आदत होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, गर्ल गाइड्स में भी ये सारी खूबियाँ होती हैं। स्काउट और गर्ल गाइड लड़के लड़कियाँ इतने खुद एतमाद हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी मैदान में हिम्मत नहीं हारते। जो स्काउट होते हैं वो इतने मतलब बहादुर और हिम्मत वाले हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में जैसा भी कोई काम हो वो उसको सर अंजाम देते हैं। खालिद, जो अपने अब्बू की बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था, बोला, अब्बू जान, मैं कल स्कूल में अपने उस्ताद साहब से स्काउटिंग के बारे में मजीद मालूमात हासिल करूंगा। उसके अब्बू बोले, आप इनसे भी पूछ लेना, आप उनसे भी पूछ लेना। चंद बातें और भी मैं बताए देता हूँ। स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जिसका आगाज एक अंग्रेज फौजी लॉर्ड बैटन पाउल ने 1907 में बरतानिया से किया। यह तहरीक इस कदर मकबूल हुई कि जल्द ही दुनिया ने इसकी अफादियत महसूस करते हुए इसमें शमूलियत इख्तियार की। अफादियत मीन फायदा, शमूलियत शामिल होना। इसके जो आगाज था वो एक अंग्रेज ने किया था जिसका नाम था, वो फौजी भी था, और उसका नाम था लॉर्ड बैटन पाउल। बरतानिया से उसने 1907 में इस तहरीक का आगाज किया। अब ये एक आलमी तहरीक बन चुकी है। पाकिस्तान भी इस आलमी तहरीक का रुकन है। आलमी तहरीक का मतलब होता है दुनिया से मुतालिक। पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले चीफ स्काउट मुकर्रर हुए। 1947 में बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले महाजरों की बहुत देखभाल की। अगले रोज खालिद स्कूल गया तो इसने अपने उस्ताद साहब से स्काउटिंग के बारे में पूछा। उन्होंने इसे बताया कि स्काउट्स के इज्तिमा को जम्बूरी कहा जाता है। इज्तिमा होता है हजूम, इकट्ठ। जम्बूरी में ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के स्काउट्स शिरकत करते हैं। उम्र के लिहाज से स्काउट्स के 3 दर्जे हैं। ये एज के अकॉर्डिंग जो होते हैं, उन्होंने उसके एज के अकॉर्डिंग स्काउट्स को मतलब खिताब उनको मिले हुए हैं। शहीन स्काउट, बॉय स्काउट और रोबर स्काउट्स, ये 3 किस्म के उनके नेम है जो उनकी एज के अकॉर्डिंग मिले हुए हैं। जो 7 से 11 साल तक के स्काउट्स हैं उन्हें शहीन स्काउट्स कहा जाता है। 7 से 11 साल के जो स्काउट्स हैं उन्हें शहीन स्काउट कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड है 11 से 17 साल के स्काउट बॉय स्काउट कहलाते हैं। इसी तरह थर्ड 17 से 25 साल तक के स्काउट रोवर स्काउट कहलाते हैं। ठीक है,
نیکسٹ دیکھیں، شہین اسکاؤٹ کا نصب العین بلند پرواز ہے. ہر شہین اسکاؤٹ وعدہ کرتا ہے: الف، میں اللہ تعالیٰ کی کا کہا مانوں گا. بے، سچا پاکستانی بنوں گا. جیم، سب کے کام آؤں گا. بوائے اسکاؤٹس کا نصب العین ہے المستعد، یعنی ہر لمحہ تیار رہو. روبر اسکاؤٹس کا نصب العین ہے بے لوث خدمت. روبر اسکاؤٹس کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے. کہیں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب، یہ روبر اسکاؤٹس متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں. اپنے استاد صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا: سر، میں بھی اسکاؤٹ بن کر لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں. میں اسکاؤٹ کس طرح بن سکتا ہوں؟ استاد صاحب نے کہا: ہمارے اسکول میں شہین اسکاؤٹس کا یونٹ پہلے سے قائم ہے. میں تمہیں اس یونٹ کے انچارج کے پاس ابھی لیے چلتا ہوں اور تمہارا نام شہین اسکاؤٹ میں درج کرا دیتا ہوں. شہین اسکاؤٹس کا کیوں ملا تھا؟ کیونکہ وہ 7 سے 11 سال کی ایج کا تھا. اس کی عمر 7 سے 11 سال تھی اور ان کو شہین اسکاؤٹ کہتے ہیں. پھر آگے جو 11 سے 17 ہے انہیں بوائے اسکاؤٹ کہتے ہیں. جو 17 سے 25 سال کے ہیں انہیں روبر اسکاؤٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہیڈ ماسٹر خالد خوشی خوشی اٹھا اور استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا. ٹھیک ہے، یہ ہماری سٹوری تھی جو کہ یہاں تک ختم ہوگی ہے. اس پہ جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے آپ کو اس کے میننگس لکھوا دیے ہیں. اب اس کا بک ورک دیکھتے ہیں. بک ورک آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی کر لیں اپنی بک پہ ہی. لڑکے اسکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں ڈیش آپشنز ہمارے پاس سامنے دی ہوئی ہیں. گرل گائیڈز. نمبر 2 ہے اسکاؤٹ ڈیش ہوتا ہے ایماندار. فرسٹ میں آئے گا گرل گائیڈز. لڑکے اسکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز. نمبر 2 ہے اسکاؤٹ ایماندار ہوتا ہے. نمبر 3 ہے شہین اسکاؤٹس کا نصب العین ہے بلند پرواز. نمبر 4 اسکاؤٹس ڈیش کی مدد کرتے ہیں متاثرین. اور لاسٹ ہے اسکاؤٹس کسی میدان میں ڈیش نہیں ہارتے ہمت. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر رہی ہوں میں. فرسٹ کا آنسر ہے گرل گائیڈز. سیکنڈ کا آنسر ہے ایماندار. تھرڈ کا آنسر ہے نصب العین. 4 کا آنسر ہے متاثرین. اور 5 کا آنسر ہے ہمت. چلو، یہ ہمارا بک ورک ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے ساتھ بک ورک جو ہے وہ بک پہ ہی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. الفاظ پڑھنے آپ اس کے ہیں. نگران، نگرانی کرنے والا. منظم، قانون کے پابند. قانون کے مطابق. منظم، قانون کے مطابق. مہاجر، ہجرت کرنے والا. کفایت شاری، بچت کی عادت. شمولیت، شامل ہونا. خوش اخلاق، اچھے اخلاق والا. تندہی سے، محنت سے. اجتماع، ہجوم. نشست، کرسی. مددگار، مدد کرنے والا. محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا. کارکن، کام کرنے والا. خود اعتمادی، اپنی ذات پر بھروسہ. تحریک، حرکت دینا. تقریب، محفل. شرکت کرنا، شامل ہونا. ٹھیک ہے، پھر ریپیٹ کر رہی ہوں میننگس میں.
نگران نگرانی کرنے والا، منظم قانون کے مطابق، مہاجر ہجرت کرنے والا، کفایت شاری بچت کی عادت، شمولیت شامل ہونا، خوش اخلاق اچھے اخلاق والا، تندہی سے محنت سے، اجتماع ہجوم، نشست کرسی، مددگار مدد کرنے والا، محب وطن وطن سے محبت کرنے والا، کارکن کام کرنے والا، خود اعتمادی اپنی ذات پر بھروسہ، تحریک حرکت دینا، تقریب محفل شرکت کرنا، شامل ہونا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن آنسر، اس کے کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے اسکاؤٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران، یعنی دوسروں کی بے لوث خدمت کرنا۔ اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران، یعنی دوسروں کی بے لوث خدمت کرنا۔ سیکنڈ کوشچن ہے اسکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی کون تھا؟ اسکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھا۔ اسکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی کون تھا؟ اسکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھا۔ کوشچن نمبر 3، اسکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز کب ہوا؟ اسکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز 1907 میں برطانیہ سے ہوا۔ اسکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز کب ہوا؟ اسکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز 1907 میں برطانیہ سے ہوا۔ کوشچن نمبر 4، پاکستان کے سب سے پہلے چیف اسکاؤٹ کون تھے؟ پاکستان کے سب سے پہلے چیف اسکاؤٹ قائد اعظم تھے۔ پاکستان کے سب سے پہلے چیف اسکاؤٹ قائد اعظم تھے۔ کوشچن نمبر 5 ہے اسکاؤٹس کے اجتماع کو کیا کہتے ہیں؟ اسکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہتے ہیں۔ اسکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہتے ہیں۔ آنسر ریپیٹ کر رہی ہوں۔ فرسٹ آنسر ہے اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران، یعنی دوسروں کی بے لوث خدمت کرنا۔ آنسر نمبر 2، اسکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھا۔ آنسر نمبر 3، اسکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز 1907 میں برطانیہ سے ہوا۔ آنسر نمبر 4، پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ قائد اعظم تھے۔ آنسر نمبر 5، اسکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہتے ہیں۔ آگے اس کے جملے، فرسٹ ورڈ جو ہے محنتی ہے، ماہم ایک محنتی لڑکی ہے۔ وفادار، کتا وفادار جانور ہے۔ صفائی، صفائی نصف ایمان ہے۔ بہادر، میں ایک بہادر بچہ ہوں۔ ایمانداری، علی ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمانداری ہی رہے گا، ایماندار نہیں ہوگا اس کا۔ محنتی، ماہم ایک محنتی لڑکی ہے۔ وفادار، کتا ایک وفادار جانور ہے۔ صفائی، صفائی نصف ایمان ہے۔ بہادر، میں ایک بہادر بچہ ہوں۔ ایمانداری، علی ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، آپ یہ ہمارے کوشچن آنسر سینٹینسز کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔